میں اپنے دونوں ہاتھوں میں بے تحاشا شاپر پکڑے جوں ہی سپر سٹور سے باہر نکلی تو دروازہ کھولتے ہوئے میں سامنے سے داخل ہوتے شخص سے جا ٹکرائی۔ میرا تمام سامان ہاتھوں سے چھوٹ کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ میں نے ایک افسوس بھری نظر زمین پر بکھرے پڑے اپنے سامان پر ڈالی، جبکہ غصے میں بھری دوسری اس شخص پر ڈالی جو مجھ سے آ ٹکرایا تھا۔ میں تو اپنا سامان سنبھالتے ہوئے دروازے کو دھکیل کر باہر نکل رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ایسے میں وہ مجھ سے کیوں آ ٹکرایا تھا؟ میں نے غصے سے نظر اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی تو اپنی ہی جانب متوجہ پایا۔ وہ پرشوق نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں کو اپنے اوپر جمے دیکھ کر مزید غصہ آیا۔ ایک تو مجھ سے آ ٹکرایا، اوپر سے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں غصے میں بڑبڑاتی نیچے بیٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کر میرا سامان اکٹھا کرنے میں مدد کرنے لگا۔ اس نے تمام بکھرا سامان ایک شاپر میں ڈال کر میری طرف بڑھایا تو میں نے بغیر شکریہ کہے شاپر پکڑا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بات سنیں، مجھے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اس کی بھوری آنکھیں اور سفید رنگت اس وقت بالکل زہر لگ رہی تھی۔ میں آپ سے جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا، میں موبائل میں مصروف تھا، اس لیے مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں وضاحت دی تو میں نے سر جھٹک دیا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں اسے اور کیا کہتی؟ خامخواہ ہی فری ہو رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتی باہر کی جانب چل دی۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے، اس کے علاوہ ابا کو دادا کی وراثت میں سے بھی کچھ حصہ ملا تھا۔ ابا کی تنخواہ اور زمین کی آمدنی سے ہماری گزر بسر آرام سے ہو جاتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن نازش سب سے بڑی تھی، پھر میرا بھائی اور میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے ابا اور اماں سادہ طبیعت کے مالک تھے، اس لیے ہماری زندگی بھی سادگی پر مشتمل تھی۔ اماں ابا نے تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ ہماری اچھی تربیت کرنے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ ابا ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ تعلیم اور تربیت دونوں نہایت اہم ہیں۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اماں نے بھی ہمیشہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا درس دیا تھا۔ میری بڑی بہن نازش پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ وہ کافی باتونی اور شوخ چنچل تھی، جبکہ میں سنجیدہ اور کم گو طبیعت کی مالک تھی۔ نازش جہاں جاتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی ضدی اور خود سر طبیعت کی مالک تھی۔ اگر اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس سے صبر یا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور جب تک اس کو من پسند چیز نہ مل جاتی وہ گھر میں ہنگامہ کیے رکھتی۔ ابا نے نازش کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اصل کامیابی صرف پیسہ یا مادی چیزوں کے حصول میں نہیں، بلکہ انسان کے اخلاق اور اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ نازش اس وقت تو ابا کی بات سمجھ جاتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد پھر کسی نئی چیز کے لیے اس کا دل مچل جاتا تھا اور وہ پھر سے اماں کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ وہ اکثر میری چیزیں بھی استعمال کر لیتی، لیکن اپنی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ میرا بھائی دل کا بہت اچھا تھا، وہ نازش کی طرح نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ ہماری زندگی میں زیادہ عیش و عشرت نہ تھی، لیکن محبت اور اطمینان کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے، اور ابا اماں کی دی ہوئی تربیت کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، اس لیے میری زندگی بہت سکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی۔ نازش یونیورسٹی میں تھی کہ ایک دن تایا اور تائی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ نازش کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ دادی خاندان میں کئی بار سب کے سامنے اس بات کا اظہار کر چکی تھیں کہ وہ نازش کو اپنے ارمان کی دلہن بنائیں گی تاکہ دونوں بھائیوں کا ساتھ مزید مضبوط ہو جائے۔ دادی کی زندگی نے تو وفا نہ کی، لیکن تایا تائی نے دادی کے کہے کی لاج رکھی تھی اور وہ لوگ باقاعدہ نازش کا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ تایا کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا ارمان اور بیٹی صوبیہ۔ ارمان تایا کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ تایا کی بیٹی صوبیہ کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر طے ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ارمان نازش کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، اس کے ہر ایک انداز میں نازش کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ اماں ابا تو اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ ارمان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ارمان ملازمت کے بجائے اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ کچھ مہینوں میں صوبیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ طے پایا تھا کہ صوبیہ کی شادی کے بعد ارمان اور نازش کی بھی شادی کر دی جائے گی۔ یوں خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر ایک سادہ سی تقریب میں نازش اور ارمان کی منگنی ہو گئی تھی۔ شادی میں تقریباً 1 سال کا وقت تھا۔ نازش نے مختلف جگہوں پر ملازمت کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔
جلد ہی اسے ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی اور اس نے دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ نازش ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی تھی، لیکن جب سے اس نے ملازمت جوائن کی تھی اس کی شخصیت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس نے جدید فیشن کے لحاظ سے کپڑے سلوانا شروع کر دیے تھے اور بالوں کو بھی اچھی سی کٹنگ کروا کر کلر کروا لیا تھا۔ نازش کافی ماڈرن ہو گئی تھی۔ گھر سے باہر کے ماحول نے نازش کا ذہن بھی کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ اب اسے ارمان میں خامیاں دکھائی دینے لگی تھیں۔ نازش کو اعتراض تھا کہ ارمان اس سے کم پڑھا لکھا تھا اور ان دونوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اسے شکایت تھی کہ اماں ابا نے نازش سے پوچھے بنا ہی فوراً ارمان کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جبکہ نازش کو اس سے کہیں زیادہ بہتر لڑکا مل سکتا تھا۔ نازش کے انداز بدل چکے تھے۔ اس کی باتوں سے صاف لگتا تھا کہ اسے ارمان سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی اسے تائی کے گھر کا ماحول بہت گھٹا ہوا لگتا اور کبھی ارمان کی کم تعلیم اور معمولی آمدنی پر اعتراض ہوتا تھا۔ ارمان نے ابھی اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ کاروبار جمنے میں کچھ وقت درکار تھا، لیکن نازش نہ جانے کب سے رشتوں کو پیسے کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نازش کو کئی بار فون پر کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ نازش اس سے باتوں کے دوران کافی خوش دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ نازش کسی اور لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے اور جلد ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی۔ نازش کی منگنی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ صوبیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ تائی نے خود گھر آ کر سب کو شادی کی دعوت دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، پر نازش کو کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ تو شادی میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کو دفتر سے چھٹی نہیں ملے گی، جبکہ میں جانتی تھی کہ نازش جان بوجھ کر شادی میں نہیں جانا چاہتی۔ امی نے بہت اصرار کیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نازش کو صوبیہ کی شادی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، آخر سسرال کا معاملہ ہے۔ امی کے اصرار پر وہ غیروں کی طرح بارات والے دن شادی ہال میں چلی گئی تھی۔ تائی اور خاندان والوں نے تو نازش کے گریز کو اس کی شرم و حیا سمجھا تھا اور اس طرح یہ معاملہ نمٹ گیا تھا۔ لیکن اماں کو نازش پر شک ہو گیا تھا۔ اماں کو نازش کے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ماں تھیں اور ماں کی چھٹی حص اولاد کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہے۔ ایک دن امی نے صاف صاف نازش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ نازش بھی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے ارمان کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی اور پسند تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دفتر میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے جس کا نام اسد ہے اور وہ اسد سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اماں نے نازش کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ارمان بہت اچھا لڑکا ہے، نیک اور شریف ہے، نازش کو ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن نازش کا کہنا تھا کہ وہ اسد سے محبت کرتی ہے اور ہر صورت اسد سے ہی شادی کرے گی۔ ادھر تایا اور تائی شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے آنا چاہتے تھے اور ادھر نازش نے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اماں نازش کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، مگر نازش کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ جب ارمان سے تمہاری منگنی ہو چکی تھی اس کے بعد تمہیں کسی اور کے ساتھ محبت میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے غصے سے کہا تو نازش نے منہ بنا لیا تھا۔ اماں ارمان مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جو خوبیاں مجھے اپنے شوہر میں چاہیے وہ ارمان میں بالکل نہیں ہیں۔ میں اسد کو پسند کرتی ہوں اور اسد سے ہی شادی کروں گی۔ آپ ابا اور بھائی کو صاف صاف بتا دیں۔ نازش کی ہٹ دھرمی پر اماں نے ایک گہری سانس لی تھی اور کہا، دیکھو شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے تمہارے تایا کو زبان دی ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے انکار سے دونوں بھائیوں کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ خاندان کے لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ تمہارے ابا اور بھائی ہرگز اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کون ہے، کس خاندان کا ہے۔ اماں آپ کو تایا اور خاندان والوں کی تو بہت پرواہ ہے، لیکن میری خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی تو میری زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ اسد ایک اچھا انسان ہے، وہ ارمان سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ نازش کسی صورت سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ تھک ہار کر اماں نے ابا کو تمام صورتحال بتا دی تھی۔ ابا تو یہ سب سنتے ہی غصے میں آ گئے تھے۔ اگر نازش کی منگنی نہ ہوئی ہوتی تو شاید صورتحال اتنی مشکل نہ ہوتی۔ ابا نے نازش کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اس کی شادی صرف ارمان سے ہوگی اور وہ جلد ہی اس کی شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ نازش اس صورتحال سے سخت پریشان تھی۔ ابا نے نازش کے دفتر جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، لیکن نازش کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اسد سے رابطے میں تھی۔
ایک دن ابا نے تایا کو بلا کر نازش کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ نازش ان دنوں کافی خاموش تھی۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ سدھر گئی ہے، مگر اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک دن وہ بنا کسی کو بتائے گھر سے چلی گئی تھی۔ نازش نے ابا کی عزت کی لاج رکھی، نہ ہی بھائی کی غیرت کا کچھ خیال کیا تھا۔ اس نے اسد کے ساتھ جا کر کورٹ میں نکاح کر لیا تھا اور نکاح نامے کی تصویر ابا کو بھیج دی تھی۔ نازش نے لکھا تھا کہ ابا، میں تو چاہتی تھی کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے اور اسد اب میرا شوہر ہے۔ ابا کو نازش سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، مگر نازش نے سب مٹی میں ملا دیا تھا۔ کورٹ میں خاندان کے کسی فرد نے نازش کو اسد کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ یوں خاندان میں بھی سب کو علم ہو گیا تھا۔ تایا تائی حیران پریشان رہ گئے تھے۔ اصل دھچکا تو ارمان کو لگا تھا۔ تایا بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے گھر آ کر ابا کو کافی باتیں سنائی تھیں اور ان کو اولاد کی درست تربیت نہ کرنے کا طعنہ دیا تھا۔ شادی ہال بک ہو چکے ہیں، کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں، اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر نازش کی مرضی کہیں اور تھی تو ہمیں لا علم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تایا نے غصے سے کہا۔ ابا اماں چپ چاپ شرمندہ سے بیٹھے تایا تائی کی جلی کٹی سنتے رہے۔ تایا ابا سے مرنا جینا ختم کر کے جا چکے تھے۔ ابا اس صدمے کو برداشت نہ کر پائے تھے۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ بھائی فوراً ابا کو ہسپتال لے گیا تھا۔ شکر تھا کہ ابا کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے اور اس وقت نازش اسد کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہنی مون منانے میں مصروف تھی۔ ابا کی طبیعت خرابی کا سن کر تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ اپنے سخت لہجے پر شرمندہ تھے۔ شاید انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ غلطی تو نازش نے کی تھی اور وہ سزا ابا کو دینے پر تل گئے تھے۔ ابا تو پہلے ہی بہت رنجیدہ تھے اور تایا کے رویے نے انہیں مزید دکھی کر دیا تھا، جس سے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تایا کو اپنے رویے پر افسوس تھا۔ انہوں نے ابا کی دلجوئی کی تھی اور ابا سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے بھائی صاحب، نازش نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسی حرکت کرے گی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ ابا شرمسار لہجے میں بولے۔ تبھی تایا کو اچانک ایک خیال آیا، اگر نازش نہیں تو کیوں نہ مائرہ کی شادی ارمان سے کر دی جائے۔ تایا کے اس اچھوتے خیال پر سبھی چونک گئے تھے، جبکہ باورچی خانے میں چائے بناتے میرے ہاتھ یکدم رک گئے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ تو کسی صورت نہ ہو سکتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ارمان نازش کو کس قدر چاہتا تھا۔ ارمان کی شادی ہم نے کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے۔ وہ نازش کے نام پر ساری زندگی تو نہیں گزار سکتا۔ شادی کی سب تیاریاں بھی مکمل ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ارمان اور مائرہ کی شادی کر دی جائے، تایا نے کہا۔ تائی بھی ان کی بات سے متفق دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو اسی تاریخ کو شادی کر کے لوگوں کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں۔ میں باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی اندر کے تمام مناظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، ابا پرسوچ انداز میں بولے تھے، لیکن ارمان، کیا وہ مائرہ سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا؟ ابا نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ میرے حکم سے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ ہم اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے۔ تایا مضبوط لہجے میں بولے تو تائی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے ارمان کے لیے تمہاری بیٹی مائرہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ تایا نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ابا کی کیا مجال تھی کہ وہ اس رشتے سے انکار کرتے۔ وہ پہلے ہی اپنے بھائی کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھے، جبکہ ان کی بیٹی کی حرکت بھی ایسی تھی کہ دوسری بیٹی کے رشتے کی راہ میں بھی رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں۔ لہٰذا ابا تو خوش تھے کہ ان کی دوسری بیٹی کا گھر بس رہا تھا، اور وہ تایا کے بڑے پن کے قائل ہو گئے کہ انہوں نے اتنا سب ہونے کے باوجود ان کی دوسری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ بھائی جان، میری کیا مجال کہ میں انکار کر سکوں؟ جیسے آپ کی مرضی اور خوشی، میں تو راضی ہوں۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ارمان سے بھی بات کر لوں، اس کے بعد ہم اسی تاریخ کو شادی کریں گے جو ہم نے طے کی تھی، تایا نے اعلان کیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر چل دیے، جبکہ میں اپنا سر پکڑ کر باورچی خانے میں ہی بیٹھ گئی۔ باقی کے معاملات تیزی سے طے پا گئے۔ تایا تائی نے ارمان سے بات کی تو اسے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابا خود مجھ سے بات کرنے چلے آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ میری رضامندی جان لیں تاکہ نازش کی طرح اس بار بھی ان کو دھوکہ نہ ملے۔ ابا نے مجھ سے ارمان کے رشتے کی رضامندی جاننی چاہی تو میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ابا کو پہلے ہی اتنا بڑا دھچکا لگا تھا،
وہ ابھی ابھی ہسپتال سے لوٹے تھے۔ ان کے خاندان سے ان کا تعلق دوبارہ سے جڑنے کا ایک یہی واحد راستہ تھا، اور پھر خاندان میں ہماری جو بدنامی ہوئی تھی اس کے بعد مجھے بھی یہ معلوم تھا کہ میرے لیے رشتوں کی کوئی قطار نہ لگے گی، لہٰذا میں نے سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اماں ابا کو مایوس نہ کیا۔ ابا میرے اقرار پر ایک دم خوش ہو گئے، انہیں شاید امید تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے بھی اطمینان اور سکون ہو گیا تھا۔ ابا نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اٹھ کر چل دیے۔ باقی کے معاملات تیزی سے طے پا گئے تھے۔ شادی کا دن اور تاریخ تو وہی نازش والی تھی، مگر نازش کی جگہ دلہن بنی میں بیٹھی تھی۔ میں قسمت کے کھیل پر حیران تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں ارمان کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ تایا تائی نے گھر میں خوش دلی سے میرا خیر مقدم کیا تھا۔ ارمان بھی نارمل تھا۔ اس نے مجھ سے نازش کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ارمان اپنے کام میں کافی مصروف رہتا تھا، یا شاید اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور میں گھر کے کاموں میں۔ میں نے گھر کی ذمہ داری اچھے سے سنبھال لی تھی۔ نازش نے جو کیا تھا اس کا پچھتاوا میرے دل میں موجود تھا، لہٰذا میں اپنی طرف سے سب کچھ بہتر کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ میں تایا اور تائی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری بھی لے لی تھی۔ ارمان تو صبح کو نکلتا تو رات کو ہی گھر لوٹا کرتا تھا، اور اکثر اسے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی سامان خریدنے جانا پڑتا تھا۔ تایا گھر کا سامان لینے اور دوسرے کاموں کے لیے باہر جایا کرتے تھے، مگر اب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لہٰذا میں نے ان کو بازار جانے سے منع کر دیا تھا اور خود ہی سپر اسٹور سے مہینے کا سامان لے آیا کرتی تھی۔ تایا تائی میری محبت دیکھ کر بے حد خوش تھے اور میری تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، اور یہی میں چاہتی تھی کہ ان کے دل و دماغ سے تمام شکوے مکمل طور پر نکل جائیں۔ مجھے امی کے گھر کبھی کبھار ہی جانے کا موقع ملا کرتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ میں امی ابو کی خیریت فون پر دریافت کر لیا کرتی تھی۔ میری شادی کے بعد بھائی کی باری تھی اور اب اماں کو بھائی کے سر پر صحرا سجانے کی فکر تھی۔ اماں نے خاندان میں ہی بھائی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ بھائی اپنی نوکری کے سلسلے میں بیرون ملک جانے والا تھا، لہٰذا امی چاہتی تھیں کہ بھائی کے سر پر صحرا سجا کر ہی بھائی کو بیرون ملک جانے دیں، تاکہ ان کی بیوی اماں ابا کے پاس گھر میں رہے تو ان کا وقت اچھا گزر جائے، کیونکہ میری اور نازش کی شادی کے بعد بھائی ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ اب وہ بھی بیرون ملک چلا جاتا تو گھر بالکل سنسان پڑ جاتا۔ بھائی کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بھی امی کے گھر کے چکر لگانے لگی۔ میں امی کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں بھرپور مدد کر رہی تھی۔ تبھی ایک دن نازش چلی آئی۔ ہم سب اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ابا ابھی دوائی کھا کر سوئے تھے۔ اماں نے غصے سے نازش کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دروازے کی جانب دھکیلا تھا۔ چلی جا یہاں سے، ہم تجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، تیری وجہ سے پورے خاندان میں ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ مگر اماں میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ آج بھی ویسی ہی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا کر چکی ہو؟ میں نے غصے سے کہا تو اس نے مجھے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم چپ رہو، ہمارے معاملات میں مت بولو۔ وہ پھر سے اماں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اماں، میں نے آپ سب لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اسد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ خوشی خوشی مان جاتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، مگر آپ زبردستی میری شادی ارمان سے کرنے چلے تھے۔ میں اس کی ڈٹائی پہ حیران تھی۔ اس کو ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ وہ صحیح اور ہم سب غلط تھے۔ اچھا، اب مجھے معاف کر دینا، میں اپنے شوہر کو آپ سب سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اگر میرے گھر والے ہی مجھ سے اور میرے شوہر سے نہ ملیں گے تو سسرال میں میری کیا عزت ہوگی؟ اس نے فوراً ہی پینترا بدلا اور اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ ابا نہ جانے کب دروازے پر چلے آئے تھے، وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ تم اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کمزور سی آواز میں بولے تو نازش ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے آپ کو دیکھنے چلی آئی ہوں۔ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ابا میں نازش کو معاف کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا وہ منہ پھیر کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نازش بھی کچھ دیر میں لوٹ گئی تھی۔ میں اور اماں حیران تھے کہ نازش کتنی مطمئن تھی۔ وہ ایسے معافی مانگنے چلی آئی تھی جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ چلی آئی تھی۔ اس کے شوہر نے اماں ابا سے خود نازش کی جانب سے معافی مانگی تھی۔ میں نے ہی نازش سے کورٹ میرج کی، صرف اس لیے کی کیونکہ نازش نے کہا تھا کہ وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے گی، اس لیے مجھے نازش سے اس طرح شادی کرنی پڑی۔ آپ لوگ اس کو معاف کر دیں۔
وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تو اماں ابا کچھ نہ بول سکے۔ اب وہ اپنے داماد کے سامنے کیا کہہ سکتے تھے؟ مجبوراً ابا نے نازش کو گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اس وقت اپنے گھر میں تھی، اس لیے نازش کے شوہر سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ نازش بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے بےتاب تھی، لیکن بھائی ابھی بھی نازش سے سخت ناراض تھا۔ خاندان اور محلے میں اس کی جو سبکی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں وہ لوگوں سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ بھائی اماں اور ابا سے ناراض بھی ہوا تھا کہ انہوں نے نازش اور اس کے شوہر کو گھر میں آنے کی اجازت کیوں دی۔ اماں آپ نازش کو منع کر دیں، اس کو میری شادی میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نازش کچھ دنوں بعد پھر آدم کی تھی۔ اماں نے اسے بھائی کی ناراضگی کے بارے میں بتایا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا بھائی کو ہی برا بھلا کہنے لگی تھی۔ آخر ایسا بھی میں نے کیا کر دیا ہے اماں؟ صرف اپنی پسند کے لڑکے سے شادی ہی تو کی ہے۔ ابا اور بھائی تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ہمارے دین نے بھی لڑکی کو اس کی پسند کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، آپ کے سب خدشات بھی غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ میں اسد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پھر بھائی کو میرے گھر آنے پر کیوں اعتراض ہے؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میرا بھی اس گھر پر پورا حق ہے۔ میرا جب دل کرے گا میں آؤں گی، آپ بھائی کو صاف بتا دیں۔ اس کو تو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں تھا، نہ وہ شرمندہ تھی۔ نازش کے شوہر سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے نازش کے شوہر سے ملنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ نازش کے شوہر کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، یقیناً وہ بھی نازش کی طرح خود غرض انسان تھا۔ امی نے بھائی کو سمجھایا تھا کہ جسم سے گوشت کو کاٹ کر علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری شادی پر نازش موجود نہیں ہوگی تو خاندان والے 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اب مجھ میں خاندان والوں کے سوالوں کا جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے نازش کو شادی میں شرکت کرنے دو۔ اماں کی بات سن کر بھائی بھی چپ ہو گیا تھا، لیکن میں فکر مند تھی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ارمان کی تھی۔ ارمان نے کبھی میرے سامنے نازش کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ نازش سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اگر وہ نازش کو اور اس کے شوہر کو اپنے سامنے دیکھتے تو نہ جانے ان پر کیا اثر ہوتا، کہیں ان کی پرانی محبت پھر سے نہ جاگ جائے۔ اماں ابا کو نازش کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کہیں اس کی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی خراب نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا آخر کب تک ممکن تھا؟ کبھی نہ کبھی تو نازش کو اس گھر میں آنا ہی تھا۔ چلو جو ہونا ہے ابھی ہی ہو جائے تو اچھا ہے، میں نے سوچا۔ بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ نازش اپنے شوہر کے ساتھ چہکتی پھر رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوش لگ رہی تھی۔ تایا تائی نے نازش کو بالکل منہ نہیں لگایا تھا۔ ارمان میں بھی کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ نازش نے اپنے شوہر سے میرا تعارف کروایا تو وہ مجھے دیکھ کر یکدم چونک گیا تھا۔ آپ سے تو میری پہلے بھی ایک بار ملاقات ہو چکی ہے، اسد نے کہا تو میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نازش بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اچھا کہاں؟ مجھے تو بالکل یاد نہیں کہ میں نے پہلے کبھی آپ کو دیکھا ہو۔ آپ کو یاد نہیں ایک بار شاپنگ مال میں آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھیں؟ اسد نے کہا۔ شاپنگ مال میں تو بہت سے لوگ ملتے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں بالکل یاد نہیں ہے، میں نے کہا تو اسد غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اسد کی نظریں اچھی نہیں لگی تھیں۔ وہ سارا وقت مجھے اپنی نظروں کے گرفت میں لیے مسکراتا رہا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں نازش نے کس قسم کے مرد سے شادی کر لی ہے جسے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں اسد کی نظروں کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھے اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس لیے میں دلہن کے استقبال کی تیاری کا بہانہ کر کے ارمان کے ساتھ شادی ہال سے جلدی ہی امی کے گھر چلی آئی تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ آج میں نے ساڑی پہنی تھی۔ اسد آج بھی مجھے وارفتگی سے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے سخت الجھن اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ارمان تو ولیمے کے بعد گھر چلا گیا تھا، جبکہ میں امی کی طرف آ گئی تھی۔ نازش اسد کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں کافی درد تھا۔ میں واپس آ کر چیزیں سمیٹنے اور گھر سیٹ کرنے میں لگ گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے مجھے کافی رات ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی میرے فون پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ بہت سے لوگ مبارکباد کے لیے فون کر رہے تھے، اس لیے میں نے کال آن کر لی تھی، لیکن دوسری جانب بھاری مردانہ آواز سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں اسد بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اسد نے اپنا تعارف کروایا تو میں حیران رہ گئی تھی
کہ وہ اس وقت کیوں فون کر رہا تھا۔ نازش کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر اسد سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، سکون سے سو رہی ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ آج کی تقریب میں تم کو دیکھ کر میری نیند، چین، سکون سب اڑ چکا ہے۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ نازش کی بہن اتنی خوبصورت اور دلکش ہے تو میں لازمی نازش کے بجائے تم سے شادی کرتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئندہ مجھے فون مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا تو اس نے مجھے میسیجز کرنے شروع کر دیے تھے۔ غم و غصے سے میری بری حالت تھی۔ نہ جانے یہ اسد کس قسم کا مرد تھا اور نازش نے اس میں کیا اچھائی دیکھی تھی۔ وہ تو انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے کردار کا انسان تھا۔ میں غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میری نیند اڑ چکی تھی اور دماغ پر جیسے کوئی بھاری بوجھ آ پڑا تھا۔ مجھے اسد سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں نے اسد کے بھیجے ہوئے میسیجز اور ویڈیوز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی گھٹن اور دکھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میری زندگی ایک عجیب الجھن میں پھنس گئی ہو۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، نہ نازش کو اور نہ کسی اور کو۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کچھ کہتی تو نازش کا گھر برباد ہو جاتا اور یہ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ میں اگلے دن ہی اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ دن تو رہو، لیکن میں گھر کے کام کا بہانہ کر کے واپس آ گئی تھی۔ میں اسد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ اسد اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ہر بار نئے نمبر سے مجھے فون اور میسج کرتا تھا۔ میں اس کے نمبر بلاک کر کے بھی تھک چکی تھی۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ موبائل پر دوبارہ اسد کا میسج آیا۔ میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال کر میسج کھولا۔ اس بار اسد نے اپنی حد پار کر دی تھی۔ اس نے نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے بلکہ ساتھ میں کچھ ایسی تصویریں بھیجی تھیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل بہت گھبرا گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا تھا کہ اگر نازش کو اس بارے میں علم ہو جائے تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اسد نے حد سے بڑھتے ہوئے مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں کسی سے کچھ کہوں گی تو وہ میری اور نازش کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ساتھ اسد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اسد کی گھٹیا حرکات بڑھتی جا رہی تھیں اور میں اس کی حرکتوں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میں ارمان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ارمان نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان میاں بیوی کا وہ قابل اعتماد رشتہ بن ہی نہیں سکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگر میں اس کو کچھ بھی بتاؤں گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا پتہ وہ مجھے ہی قصوروار سمجھے۔ زندگی کے دن اسی طرح پریشانی میں گزر رہے تھے جب ایک دن نازش کا فون آیا۔ وہ فون پر روتے ہوئے بولی کہ جلدی گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ میں گھبرا گئی تھی، کہیں نازش کی طبیعت تو خراب نہیں ہے، وہ رو کیوں رہی ہے۔ میں فوراً تائی کو بتا کر نازش کے گھر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی میں نازش کے گھر پہنچی وہاں اماں ابا اور ارمان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نازش سب کے بیچ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آ گئی ہے آپ کی لاڈلی، پوچھیں اس سے کیوں یہ میرے شوہر سے رابطہ رکھے ہوئے ہے، اس کو میسیجز کرتی ہے، فون کرتی ہے، کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں نازش کے اس الزام پر گنگ رہ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نہیں بلکہ تمہارا شوہر مجھے میسیجز اور کالز کرتا ہے۔ میں اب تک خاموش تھی کہ تمہارا گھر خراب نہ ہو اور تم مجھ پر ہی الزام تراشی کر رہی ہو۔ میں نے غصے سے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ اماں ابا کو نازش کی کسی بات پر اعتبار نہ ہوگا، وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے، مگر اصل پریشانی تو مجھے ارمان کی طرف سے تھی۔ وہ غصے اور شک بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں اس لیے خاموش تھی کہ نازش کا گھر خراب نہ ہو اور نازش میرا ہی گھر برباد کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے یا اماں ابا سے بھی تو بات کر سکتی تھی، ارمان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھو میسیجز، اس کے بعد تمہارا کیا جواب ہے؟ نازش نے موبائل میری طرف بڑھایا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہاں بہت سے ایسے میسیج تھے جو میری طرف سے اسد کو کیے گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ میسیجز جعلی ہیں۔ ارمان، یہ مجھ پر صرف الزام ہے، آپ اس کی بات کا یقین نہ کرنا۔ میں نے ارمان کی منت کی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ارمان نے کہا تو نازش کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، تبھی آج میں نے اس کے دوسرے فون میں یہ سب میسیجز دیکھے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سب کچھ پتہ لگا لوں گا کہ کس نے کس کو میسیج کیے ہیں۔ ارمان غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ارمان نے 2 دن میں ہی سب ڈیٹا نکلوا لیا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے نمبر سے اسد کو نہ کوئی کال کی گئی تھی نہ ہی میسیج، بلکہ سب میسیجز اسد کی طرف سے کیے گئے تھے اور میری طرف سے اس نمبر کو ہمیشہ بلاک کیا گیا تھا۔
میں نے بے گناہ ثابت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ارمان سخت غصے میں تھا۔ اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی تھی یا اسد سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا کہ اس نے اسد کے خلاف ہراسمنٹ کا پرچہ درج کروا دیا تھا۔ اسد کو جلد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اسد نے بتایا تھا کہ اس نے مجھے میسج کیے تھے، مگر میری طرف والے جعلی میسیجز اس نے نہیں بنوائے تھے۔ تو پھر وہ میسج کس نے بنائے تھے جو نازش نے ارمان کو دکھائے تھے؟ اگر ارمان ان میسیجز پر یقین کر لیتا تو میرا گھر بھی خراب ہو سکتا تھا۔ ابا نے نازش کو گھر بلایا تھا۔ ارمان اور بھائی دونوں نے نازش سے غصے سے پوچھا اور پولیس کی دھمکی دی تو وہ سب بتانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اسد کی شکل اور دولت سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر کے اپنی خواہش تو پوری کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی چند روز کی ہے۔ کچھ مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد ایک دل پھینک آدمی ہے۔ اس کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ رابطے تھے۔ ایک دن مجھے اس کے رشتہ دار کی زبانی علم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اسد مجھے ماں باپ سے ملنے کا کہہ کر ہر ہفتے ان سے ملنے جاتا تھا۔ اسد نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی تھی اور ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے گھر لے کر نہیں گیا تھا۔ اس بات پر میرا اسد سے شدید جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ مجھے اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو گیا تھا۔ اسد عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن اسد نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور میں پچھتا رہی تھی۔ میں ارمان سے ملنا چاہتی تھی اور اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت دکھی ہوگا، اس لیے ایک دن میں اماں ابا کے گھر چلی آئی۔ ابا اور سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے، لیکن میں نے انہیں منا لیا تھا۔ اسی روز مجھے علم ہوا کہ مائرہ کی شادی ارمان سے ہو چکی ہے۔ مجھے افسوس ہوا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ارمان جیسے اچھے لڑکے کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے مائرہ سے حسد محسوس ہوا۔ اب تو ارمان کے پاس دولت بھی آ چکی تھی، اس کا کاروبار اچھا جا رہا تھا اور وہ سب کچھ جو میرا تھا بیٹھے بٹھائے مائرہ کو مل گیا تھا۔ میں نے اسد کی شادی کو تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکیوں کے ساتھ چکر چلانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس بات پر میرے اور اسد کے جھگڑے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا اور سب کو یہی بتایا تھا کہ میں اسد کے ساتھ خوش ہوں۔ ایک دن میں نے اسد کا فون دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ مائرہ کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس دن میرا اسد سے شدید جھگڑا ہوا تھا اور وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر گاؤں چلا گیا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں یہ سب الزام مائرہ پر ڈال دوں تو ارمان مائرہ سے بدظن ہو جائے گا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا میرے لیے مشکل نہ ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ ارمان مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کے لیے مان جائے گا اور میں اسد کو چھوڑ کر ارمان سے شادی کر لوں گی۔ اس لیے میں نے وہ جعلی میسج بنائے اور آپ سب کو دکھائے۔ نازش کی بات سن کر سب پر سکتہ طاری تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی بہن میرے خلاف اس قدر گہری سازش کر سکتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی بہن میرے خلاف اس قدر گہری سازش کر سکتی ہے۔ میں حیران تھی، یہ وہ نازش تو نہیں تھی جس کے ساتھ میں نے اپنا بچپن اور لڑکپن کے دن گزارے تھے۔ یہ تو کوئی اور ہی نازش تھی جو انتہائی خود غرض اور صرف اپنے بارے میں سوچنے والی تھی۔ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں مائرہ کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ میں صرف مائرہ سے محبت کرتا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک اسی سے محبت کروں گا، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مائرہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان نے کہا تو میں اس کے اقرار محبت پر حیران رہ گئی تھی۔ دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ بھائی تو نازش کی پٹائی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابا نے اسے روک دیا تھا۔ ابا نے نازش کو غصے سے کہا تھا کہ ہماری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے وہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، اب اسی کے ساتھ گزارا کرو اور دوبارہ یہاں لوٹ کر کبھی مت آنا، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ ابا کی بات سن کر نازش روتے ہوئے شکست خوردہ قدموں سے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔